چلے گئے 5 منٹ کے اندر میں آپ کے نزدیک ثابت کرتا ہوں کہ یا علی مدد درست ہے، تو پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ درست ہے، امام حسین امام حسن آپ چھوڑ دیں اس کو، میں جو بات کر رہا ہوں چھوڑ دو یار، اہل بیت کا شیعہ ہو جائے، اہل بیت کی سنت عمل آپ کرے گا، ٹھیک ہے، آپ اہل بیت کے شیعہ بن جائیں گے؟ آپ یہ کہنا میں نے دیکھیں میں جب اہل بیت سے ثابت کر دیتا ہوں ساجد بھائی، عمل پہ اہل بیت کے امام حسین امام حسن علیہ السلام نے عمل نہیں کیا، آپ مجھے ثابت کرو گے یعنی آپ اہل بیت سے زیادہ جانتے ہو دین؟ ٹھیک ہے، میں اگر اہل بیت سے ثابت کر دیا تو مجھے صحیح حدیث سے بتائیے، آپ صحیح حدیث سے اگر میں نے ثابت کر دیا تو آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ آپ بتائیے، ہم تحقیق کریں گے، نہیں ایک منٹ آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ شیعہ میں شیعہ ہوں گا، ہاں میری یہ شرط نہیں شیعہ ہوں گا، کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی ضد پر آ جائیں گے میں پھر بھی؟ مسلک میں نہیں مانتا، میں قرآن میں جانتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ چلے قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، چلے بھائی قرآن سے ثابت کرتا ہوں، مسلم رکھا ہے، مسلم شیعہ نہیں رکھا ہے، بھائی اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، شیعہ نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بھائی دیکھیں نا، آپ خود ایک موضوع میں سنو نہیں سنی شیعہ دونوں کو یہ کرتا ہوں، دونوں کی غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں، دونوں کی غلطی مانتا بھی ہوں، اچھائی لیتا ہوں، برائی چھوڑ دیتا ہوں، ہمارا نام قرآن میں مسلم رکھا ہے، شیعہ نہیں۔ صحیح، تو آپ شیعہ بننا چھوڑ دو، آپ صرف ثابت کرو یا علی مدد امام حسین امام حسن۔ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک پہ آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کی گفتگو سنیں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہمارا نام شیعہ بھی رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں ہمارا نام مسلم بھی رکھا گیا ہے، فرق صرف اتنا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، جنہوں نے دین کے اندر تفریق ڈالی، فرقے پیدا کیے، اس کا نام شیعہ رکھا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا آپ میری بات سنیں، مسلمین ایک بار آیا ہے، شیعہ 8-10 بار آیا ہوا ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے وہ قرآن پڑھا آیا ہے نا، آج موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری بات تو سنیں نا یار، سنو پہلا میری بات۔ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، وہ شیعہ ہے۔ سمجھ گیا میرے بھائی سمجھ گئے، سنو سمجھ گئے نا، تو شیعہ کا نام آیا ہے، دین کے اندر تفرقے ڈالنے والے کا نام، دین کو بگاڑنے والے کا نام شیعہ ہے۔ اچھا یہ ایک منٹ جان محمد صاحب، یہ آپ نے بہت بڑی تہمت لگائی ہے، یہ جھنگوی کی کلپ جو ہے وہ آپ سنا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں، حق نواز جھنگوی نے تقریر کرتے ہوئے یہی بات کی تھی۔ آپ قرآن میں یہ دیکھیں، نہیں آپ نے قرآن مجید کی آیت غلط پڑھی ہے، ان الذین فرقوا، پڑھیں آگے، پڑھیں، ہاں آگے پڑھیں، شیعہ نہیں ہے، آگے شیعہ نہیں ہے، شیعن، شین پہ کسرہ ہے، یا پر فتحہ ہے، یہ دیکھیں شیعہ نہیں ہے، کسرہ ہے، زہر ہے، زمہ ہے، شیعہ شیعن ہے، یہ اسی طرح خیانت کرتے ہیں آپ۔ اب میں پڑھوں آیت، اب دیکھیں ایک منٹ، وَقَانُوا، یہ قانو کون سی حالت میں ہے، واو کس لیے آئی ہے یہاں پہ بتائیں آپ قرآن جانتے ہیں نا؟ نہیں شیعہ نہیں ہے، یہ شیعن ہے، اسی کا ترجمہ کر دیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں پڑھوں آیت، سورہ مبارک صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، ایک منٹ ابھی اپنا مائک بند کریں، مجھے بولنے دے آقا جان محمد، مجھے بولنے دے، اب خاموش رہ کر میری بات سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور جناب تحقیق جناب نوح کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین میں تفرقہ ڈالا تھا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو قرآن شیعہ کہہ رہا ہے، بتائیں آپ نے جو اتنی بڑی تہمت لگائی، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ غلط کیا اتنا بڑا، وہاں پر حالانکہ شیعہ نہیں ہے، یہاں پر شیعت ہے، شیعت ہی ہے، وہاں پر ہے شیعن، آپ نے تو خیانت کی ہے، اور آپ خود آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ منظور مینگل اور حق نواز جنگوی کی ویڈیو کلپ سن کے جو ہے وہ ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں آپ۔ بات مکمل ہو گئی؟ جی ہاں،
इब्राहिम के लिए शिया थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, ये कुरान कह रहा है। आप किसके आप किसके शिया हैं, नूह के या अली के? हम अली मौला के, हजरत नूह के, हजरत इब्राहिम के। नहीं, एक बात करें भाई, आपने जो इस देखे वक्त जो एक शिया मिनट, हैं वो अली के शिया हैं हम अली के शिया या हैं, नूह के हम शिया अली हैं? के शिया हैं। तो वो कुरान वाली आयत तो आपसे गई। क्यों गई? इब्राहिम तो नूह के शिया हैं। नूह के, यानी लेकिन शिया आप होना किसके हक शिया हो हैं? गया ना। कुरान यानी कौन सा अगर शिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिया हैं, एक मिनट, आपने जो बात की थी कि नूह के। शिया उसको कहा जाता है जो तो दीन अब में कुरान बिदअत से ये ईजाद साबित करता हुआ, है, कुरान से दीन को टुकड़े टुकड़े कुरान करता से है। ये ये आपकी साबित बात हुआ गलत कि हुई ना। इंसान को नूह का शिया होना चाहिए। ठीक है, हजरत नूह के, हम कुरान हजरत तो ये नूह कह के रहा है भी कि शिया हैं। इंसान को नूह का शिया होना नूह चाहिए। के, एक आप मिनट, तो अली के शिया हुए। ये लफ्जों से मत खेलें। आपकी ये जो बात थी कि शिया वो होता है जो दीन में तफरका डालता है, आपकी ये तो बात गलत हुई या नहीं हुई? शिया नूह के हैं या किसके हैं, ये अलग बात है। नहीं, आप अपने अल्फाज को वापस मैंने लें। आपसे अर्ज की थी। आपने अर्ज आप नहीं की थी, तर्जुमा आपने करें। गलत आपने बयानी की दूसरी थी, आयतें पढ़नी शुरू कर दी। आपने गलत नहीं, बयानी की थी। मैंने कहा आप तर्जुमा कर दें। मेरा तर्जुमा गलत था, आप सही करते हैं ना। आप और आयतें पढ़ने लगे, ये बात गलत है। क्यों गलत है? बात ये गलत है, जिस आयत पे हमारी गुफ्तगू हो रही है, अगर तर्जुमा मैंने गलत किया है तो आप उसकी निशानदेही करें, सही करें। आपने लेकिन आयत आप ही और गलत आयतें पढ़ी है। पढ़ने लगे, ये वहां जुल्म पर है। शे या अन ये है, जुल्म है ना। वहां पर शे या अन है, शिया नहीं है। आप देखें अभी शीन पे कसरा। अच्छा, मैं अभी जो है, आप कुरान मजीद खोलें, ये आयत पढ़े ना। और शिया अन को वक़्फ़ के साथ पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? शिया अन वक्फ पढ़ेंगे तो शिया आ पढ़ेंगे, शिया नहीं पढ़ेंगे फिर भी। तो क्योंकि शिया अगर आ, शिया पढ़ने के शिया पढ़ने के लिए यहाँ पर क्या हो, सुकून होना चाहिए। यहाँ पर सुकून नहीं है, यार फतहा है।